وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ما ظننتم ان یخرجوا، تمہارا بھی خیال نہیں تھا کہ یہ نکل جائیں گے. یعنی مسلمان بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ نہیں نکل سکتے، کیونکہ بندہ گمان کرتا ہے جو وہ کہتے ہیں زمینی حقائق کے اوپر نگاہ رکھ کے. اور زمینی حقائق کیا تھے؟ زمینی حقائق یہ تھے کہ وہ تو بڑے تگڑے لوگ تھے، ان کے قلعے بھی بڑے مضبوط تھے، تعداد بھی زیادہ تھی، افرادی قوت بھی تھی، پیسہ بھی تھا، دولت مند بھی تھے، صنعت و حرفت کے مالک بھی تھے، ہر چیز تو ان کے پاس تھی. پھر منافقین کا ان کے ساتھ گٹھ جوڑ آگے ذکر آئے گا. اور جو خاص طور پہ جو عبداللہ بن ابی تھا، اس کی بڑی دوستی تھی ان کے ساتھ، اور اس نے ان کو پورا یقین دلایا ہوا تھا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہوگا تو ہم تمہارے ساتھ ہو کے مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے، ہم نے ہر طرح سے تمہیں مدد کریں گے. پھر تیسری ادھر سے کمک آنی تھی، قریشیوں نے کہا ہوا تھا کہ تم لڑو ان کے ساتھ، ہم تم سے لڑتے ہیں. تو یہ سارے حالات دیکھ کر مسلمان تو یہ سمجھ رہے تھے اپنی تعداد بھی ان کی ہم سے زیادہ ہے، منافقین بھی ان کے ساتھ جو ہے گٹھ جوڑ کیے ہوئے ہیں، قریشی مکے کے وہ بھی ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کیے ہوئے ہیں، قلعے ان کے مضبوط ہیں، ارد گرد گھنے کھجوروں کے باغات ہیں، محفوظ ان کے قلعے ہیں، اور ہر طرح کی ان کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے. اس وقت کا جو سامان اور آلات حرب کے جتنے ہو سکتے تھے ان کے پاس یہ ہیں. لہذا مسلمان بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ نکل نہیں سکتے، جنگ کا جو بھی نتیجہ ہو انہوں نے نکلنا کوئی نہیں. ما ظننتم ان یخرجوا، بندہ سوچتا ہے نا کہ ان کا تو مطلب سارا کچھ ہی ادھر ہے، یہ کیسے نکلیں گے یہاں سے؟ اور یہ مسلمانوں کا بھی خیال یہ تھا کہ یہ نہیں نکل سکتے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ، ان کا اپنا بھی گمان یہی تھا. اندازہ کریں، دشمن بھی ان کا دشمن، مسلمان تھے نا ان کے دشمن بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نہیں نکل سکتے. تو کتنی طاقت ہوگی؟ اپنا زعم تو ان کا تھا ہی، اور اپنا زعم ان کا کس قدر تھا. فرمایا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ. اللہ اکبر، ان کا خیال یہ تھا کہ ان کے قلعے اتنے مضبوط ہیں، اللہ اکبر، کہ وہ اللہ کے مقابلے میں بھی ان کی حفاظت کر سکتے ہیں. مانعتہم حصونہم من اللہ، اللہ سے بھی ان کا بچاؤ کر لیں گے. وہ تو اپنے قلعوں کے اوپر اتنا انحصار کرتے تھے کہ ان کے قلعے جو ہیں وہ اللہ سے بھی ان کو بچا لیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اندازہ کریں اس قدر گمان، اس قدر گھمنڈ کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے قلعے تو اللہ کے مقابلے میں بھی کافی ہیں. انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، یہ ان کا گمان تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا. ان کی طرف پھر اللہ جب آیا نا، اللہ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ، پھر اللہ جب ان کے پاس آیا مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، پھر اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہوں سے آیا کہ ان کو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا. اللہ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا. اہل لغت نے لکھا ہے کہ حاسبہ یحسب گمان کرنا ہوتا ہے، تو جو احتسبہ ہے یحتسب، جب اس کے اندر الفاظ حروف زیادہ ہو جائیں کسی بھی لفظ کے، کسی بھی جو مادے کے اندر حروف زیادہ ڈال دیے جائیں تو عرب کا ایک قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے. حروف زیادہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں مبالغہ پیدا کرنا. کیا مطلب؟ لم یحتسبوا کا معنی یہ ہوگا کہ صرف گمان کرنا نہیں، آپ اس میں مبالغہ پیدا ہوگا تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ان کو ادنا سا بھی گمان نہیں تھا کہ کہیں سے اللہ بھی ہمارے خلاف آ سکتا ہے. جس طرف سے ان کو ادنا سا بھی گمان نہیں تھا، اللہ تعالیٰ وہاں سے آیا. اللہ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ، پھر اللہ آیا ان کی طرف من حیث، ایسی جگہ سے لم یحتسبوا، انہوں نے ادنا سے بھی گمان نہیں کیا تھا کہ یہاں سے بھی ہمارا نقصان ہو سکتا ہے یا یہ وجہ ہو سکتی ہے ہمارے نقصان کی. ان کے کبھی خواب و خیال تک نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رعب ڈال دیا. وَقَذَفَ، قذف کا معنی ہوتا ہے پھینکنا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، کیا مطلب؟ اچانک ان کے دل میں رعب، دہشت. اللہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نصرت بالرعب بصیرۃ شہر، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ نے میری مدد کی ہوئی ہے، اور یہ جو باقی انبیاء کے اوپر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات تھے، ان امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ ہے کہ نصرت بالرعب، میری مدد کی گئی ہے، بالرعب میرا رعب جو ہے وہ ان کے دلوں میں ہے، مسیرۃ شہر، میں ایک مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہوں تو دشمن مجھ سے ڈر رہا ہوتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزازات اور آپ کے خاص جو امتیازات ہیں ان میں سے ایک امتیاز۔ اچھا، مسلمانوں کے بارے میں بھی، اہل ایمان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے قرآن میں، سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، ہم ان قریب آپ کے دشمنوں کے دلوں میں آپ کی دہشت ڈال دیں گے۔ تو گویا دشمن جو ہے وہ دہشت زدہ ہو جائے گا، اس کے اندر اس کو وہ رعب مرعوب ہو جائے گا۔ لیکن یہ رعب سارا ختم ہو جاتا ہے جب مسلمانوں کی اپنی جو اندرونی خرابیاں ہیں وہ ان کی جو دل و دماغ کی اور کردار کی اور ایمان اور کردار کی جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری تباہ و برباد کر دیتی ہیں، جس کا ذکر ہمیں ملتا ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایک وقت آئے گا کہ تمہارے اوپر امتیں اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تھوڑے ہوں گے اس تب؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ وَلَكِنَّكُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، تم تو ان دنوں میں بہت زیادہ تعداد میں ہوگے۔ اللہ، تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری حیثیت یہ ہوگی جیسے خس و خاشاک ہوتے ہیں نا، سیلاب آتا ہے تو سیلاب کے آگے جو تنکوں کی حیثیت ہوتی ہے نا، جدھر سیلاب لے کے جاتا ہے ادھر کو چلے جاتے ہیں، تمہاری حیثیت بھی یہ ہو جائے گی۔ اور ساتھ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ مِن قُلُوبِ عُدُوِّكُمْ الرُّعْبَ، تمہارا رعب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے دل سے نکال دے گا۔ تو یہ ہے اصل میں وہ کیفیت۔ تو صحابی نے پوچھا تھا کیوں نکال دے گا، کیا ہوگا، اصل مسئلہ کیا ہوگا؟ کثیر بھی ہم ہوں گے، زیادہ تعداد میں بھی ہوں گے، تو پھر بھی ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، وجہ کیا ہوگی؟ اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارے اندر ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، اور وہ بیماری ہوگی الوہن کی، وہن کی بیماری ہوگی۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وہن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ جو شخص موت سے بچنا شروع کر دینا، اللہ، اس کی پالیسیاں ساری اور ہوتی ہیں۔ بندہ جو ڈر گیا نا، ڈر کے پالیسی بنائی، کہیں میں مر نہ جاؤں، کہیں میں مر نہ جاؤں، یہ بھی کوئی پالیسی ہوتی، خوف بھی کوئی پالیسی ہوتی۔ اور یہ ڈر کے بندہ پالیسیاں بنا رہا ہے، کہیں کوئی کہے کہ آپ کو ہم پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے، اور بندہ فوراً پالیسی بنائے نہ 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 ہمیں پتھر کے دور میں نہ پہنچا۔ اللہ اکبر، پتھر کا دور اور کیا ہوتا ہے؟ جب انسان پتھر دل ہو جائیں تو اور پتھر کا دور کیا ہوتا ہے؟ انسان کا ہمدرد نہ رہے تو اور پتھر کا دور کیا ہوتا ہے؟ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو رعب ہے، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیا، ایسے مرعوب ہوئے، مطلب ان کے پاس سب کچھ تھا لیکن وہ مرعوب ہو گئے ایک دم۔ اور یہ مرعوب ہونے کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے آہستہ 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 ہوا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وَأَلْقَى، حالانکہ رعب ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں جو وعدہ کیا ہے نا مسلمانوں کے لیے، وہاں لفظ القا استعمال فرمایا ہے، اور فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا، سنلقی، ہم ان قریب ڈال دیں گے، اور القائی کہنا چاہیے تھا، یہاں القا نہیں کہا، یہاں فرمایا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، قَذَفَ معنی کو ہوتا ہے پھینکنا۔ اس کا کیا مطلب؟ اچانک ان کے دلوں میں رعب پیدا ہو گیا، اچانک مرعوب ہو گئے، ان کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ سمجھ تو رہے تھے کہ ہمارے قلعے بڑے مضبوط ہیں، ہماری طاقت بڑی ہے، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن جب اللہ اپنا کام دکھاتا ہے اور اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے، فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایسی طرف سے آیا کہ ان کو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور جب ان کو یہ ہوا
تو اچانک ان کے دل میں رعب پیدا ہو، اللہ، یعنی مرعوب ہو گیا مسلمانوں سے کہ اب کریں کیا؟ جب بندہ مرعوب ہی ہو جائے، ڈر جائے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ڈر کے پھر بندہ صلح ہی کرتا ہے، چاہے کوئی ہو، جو ڈر گیا وہ مر گیا، بس کہانی ختم۔ لہذا یہ بھی ڈر گئے، تو جب ڈر گئے پھر ہوا کیا؟ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار، انہوں نے فوراً معاہدہ، روب جو طاری ہو گیا، مرعوب ہو گئے، خوف زدہ ہو گئے، تو انہوں نے کہا جی ہم صلح کرتے ہیں۔ صلح ہوئی، طے یہ ہوا، معاہدہ یہ ہوا کہ ایسا کریں کہ جو کچھ اونٹوں پہ لاد کر لے جا سکتے ہیں وہ لے جائیں، یہاں سے نکل جائیں، اور جو کچھ اونٹوں پر لاد کے لے جا سکتے ہیں وہ لے جائیں، اسلحے کے علاوہ۔ اسلحہ یہاں رکھ دیں گے، اور اسلحے کے علاوہ جتنی چیزیں یہ لے جا سکتے ہیں لے جائیں۔ اب ان کو یہ تھا کہ ہم لے جائیں زیادہ سے زیادہ چیزیں، تو پھر وہ اپنے جو قلعے بنائے ہوئے تھے نا، ان کے بندہ سوچتا ہی ہے نا، پتھر تو میں نہیں لے جا سکتا، دروازے کھڑکیاں شتیر تو لے جا سکتا ہوں نا، اور بالے تو لے جا سکتا ہوں نا، لہذا یہ توڑ کے نا اپنے ہی گھر اپنے ہاتھوں سے توڑ رہے تھے، اور توڑ رہے تھے کہ توڑ کے ہم اس کی کھڑکیاں، دروازے، شتیر، بالے ساتھ لے جائیں، جتنا کچھ لے کے جایا جا سکتا ہے وہ تو لے جائیں۔ اب ادھر سے یہ توڑ رہے تھے، اللہ اکبر، ادھر سے مسلمان جو ہیں باہر سے ان کی قلعوں کے اوپر حملہ ور مسلمان ہو رہے تھے، اللہ اکبر۔ اب وہ اندر سے وہ توڑ رہے تھے، باہر سے وہ توڑ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، ادھر اہل ایمان کے ہاتھوں سے ان کے گھر ٹوٹ رہے تھے، ادھر یہ اپنے گھروں کو خود توڑ رہے تھے۔ اس سے بڑا کوئی عبرت کا واقعہ ہوگا؟ فاعتبروا یا اولی الابصار، آنکھوں والو عبرت حاصل کرو، فاعتبروا یا اولی الابصار۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، یعنی جو اب سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے قلعے بڑے مضبوط ہیں، اپنے قلعے خود ڈھا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے گرا رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ خیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک تو انہوں نے اونٹوں پہ لاد کے جو چیز لے جانی تھی وہ توڑ کے ساتھ لے کے جا رہے تھے، اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب کوئی بندہ جا رہا ہوتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ کسی اور کے کام نہ آئے اور یہ مسلمانوں کے کام نہ آئے، اور صرف اس دکھ میں ہی کہ ہمیں چھوڑنا پڑ رہا ہے وہ اس کو گرا رہے ہوں، تو مسلمان تو ان کے اوپر ڈومینیٹ کرنے کے لیے ان کو گرا رہے تھے، لہذا دونوں طرف سے ان کے قلعے گرائے گئے، اور ان کے یعنی سب کچھ جو وجہ تفاخر تھا، جو قوت کی وجہ تھا، اور جو ان کے اس گمان کی وجہ تھا کہ انہم مانعتہم حصون من اللہ، وہ قلعے اللہ کے مقابلے میں بھی ان کا بچاؤ کریں گے، ان کا یہ خیال تھا۔ اب جب وقت آیا تو ان کو وہ قلعے اپنے ہاتھوں سے گرانے پڑے، اللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاعتبروا یا اولی الابصار ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء لعذبہم فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب النار۔ اگر اللہ نے ان کے اوپر جلا وطنی نہ لکھی ہوتی، ولو اور اگر، ان یہ کہ کتب اللہ لکھی ہوتی، یعنی لکھی ہوئی تھی اللہ نے، علیہم ان کے اوپر الجلاء، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جلا وطنی وہاں سے نکال دیا جانا لکھا ہوا تھا، اور اگر یہ نہ ہوتا، ولولا، اگر یہ لکھا ہوا نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ لعذبہم فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب النار، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی سخت سزا دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے ہی، اللہ اکبر، دنیا میں بھی سخت سزا دیتا۔ تو کیا خیال ہے یہ سزا نہیں تھی؟ جلا وطنی سزا نہیں ہے؟ جلا وطنی بھی سزا ہے، وطن چھوڑ کے کہیں اور چلے جانا اور کسی کو ہانک کے نکال دینا، اپنا گھر بار سب چھوڑ دو، نکلو یہاں سے، یہ بہت بڑی سزا ہے۔ لیکن اگر سزا یہ ہو کہ گردنیں اتار دو تو پھر وہ بڑی سزا ہے نا، لعذبہم فی الدنیا۔ اور بعد میں قریظہ کو ملی بھی وہ سزا، بنو قریظہ کے بارے میں فیصلہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے یہی کیا تھا نا کہ ان کے جتنے لڑنے والے ہیں حربی کافر سارے کے سارے قتل کر دیے جائیں، اور ان کو قتل کیا گیا، اللہ اکبر۔ تو یہ ان کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا، بنو نضیر کے ساتھ بھی، لیکن
اللہ تعالیٰ نے چونکہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کو صرف جلا وطن کرنا ہے تو یہ صرف جلا وطن ہوئے ہیں، وگرنہ اگر اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ نہ ہوتا وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اگر یہ جلا وطنی ہی نہ لکھی گئی ہوتی اللہ کی طرف سے لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو دنیا میں بھی ان کو سخت سزا ملتی۔ کیا مطلب؟ اس جلا وطنی کی سزا کسے زیادہ جسمانی سزا بھی ملتی اور یہ تہہ کر دیے جاتے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور آخرت میں تو ان کا جہنم کا عذاب دونوں صورتوں میں ہے، جلا وطن کیے جانے کی صورت میں بھی ہے اور جو دنیاوی طور پر ان کو مار دیا جاتا تو بھی ان کو وہ والا عذاب آخرت کا تو جھیلنا ہی ہے، وہ آخرت کے عذاب کے علاوہ دنیا کے عذاب کی بات ہو رہی۔ ذَلِكَ، یہ اس لیے ہے بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یعنی ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو یا ایسے کسی کو پکڑ کے کہ اس کو آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ آخرت میں عذاب کی وجہ ہے، آخرت میں عذاب کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ نسلی طور پر یہودی ہیں، آخرت میں عذاب کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ خاص خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آخرت میں عذاب کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں ہے، اللہ کے بندے نہیں ہیں، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، ایسی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، سادہ سی بات ہے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی جو بھی کرے، وہ اپنے آپ کو نحن ابناء اللہ وَأَحِبَّاؤُهُ کہتا ہو کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں اور ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، جو مرضی دعویٰ کرے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کرتے ہیں، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس جرم کے نتیجے میں آخرت کا عذاب پکا ہے، دنیا میں جو مرضی حالات ہوں۔ اللہ اکبر۔ ذالک، یہ سب کچھ اس لیے ہے بِأَنَّهُمْ، یہ کہ وہ شاق اللہ ورسولہ، کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے پس بے شک اللہ تعالیٰ سخت پکڑ والا۔ اب دیکھیں آیت کے شروع میں فرمایا تھا کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور فرمایا وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ، یہاں رسولہ کی بات نہیں ہوئی، وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ، جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے۔ گویا رسول کی مخالفت اور اللہ کی مخالفت میں کوئی فرق نہیں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے وہ بھی شامل ہے اللہ کی مخالفت میں، اور جو اللہ کی مخالفت کرے وہ شامل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت۔ لہٰذا فقرے کے شروع میں دونوں کی بات ہے، اس کے بعد ایک کی بات ہے، گویا ایک کا بھی تذکرہ کر دیا جائے تو دونوں مخالفتیں اس کے اندر شامل ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پس وہ اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نور میں فرمایا ہے نا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات کی مخالفت کرتے ہیں وہ ڈر جائیں اس بات سے، کیا ان تصیبہم فتنہ، یہ کہ ان کو کوئی فتنہ، کوئی مصیبت آن پہنچے دنیا میں، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو کوئی دردناک عذاب پہنچے۔ تو اللہ کی مخالفت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ایک ہی بات ہے، جیسے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جیسے کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، گویا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اس نے اللہ کی مخالفت کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے تو کوئی حکم دیتے نہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے تو پھر وہ بولتے ہیں، وگرنہ وہ تو بولتے ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت وہ بھی مشترکہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفت، ان کی اطاعت، تو وہ اگر کوئی ایک کی مخالفت کرتا ہے تو دوسرے کی مخالفت اس میں شامل ہے، ایک کے ساتھ محبت رکھتا ہے دوسرے کی محبت اس میں شامل ہے، ایک کی اطاعت کرتا ہے دوسرے کی اطاعت اس میں شامل ہے۔ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ، پس جو کوئی بھی اللہ کی مخالفت کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ سخت پکڑ والا ہے۔ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّینَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، جو کوئی کاٹا ہے تم نے تنا، یہ جو لینا ہے نا، ما قطعتم من لینا، لینا کا لفظی معنی یہ ہوتا ہے، یہ لیونا سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے نرمی، لین جھکنا بھی ہوتا ہے نا، یہ نرمی والی بات، لائنا یلینو، تو لیونا نرمی کو کہتے ہیں۔ تو گویا ہر درخت، اس کے تین مراد اس سے لیے جاتے ہیں کہ
ہر وہ لکڑی جس میں نرمی ہو نا اس کو لینا کہہ دیتے ہیں، ہر وہ لکڑی جس میں نرمی ہو. گویا جب تک درخت کھڑا ہے نا اپنے تنے پر تو اس میں نرمی موجود ہوتی ہے، اس میں تری موجود ہوتی ہے، اور جب وہ گر جائے تو پھر وہ سخت ہو جاتا ہے. یہ جو درخت کی نرمی ہے نا اس کی وجہ سے ہر تنے کو لینا کہتے ہیں. ایک مراد اس کی یہ ہے کہ ہر درخت کا تنا وہ لینا کہلاتا ہے. لیکن بعض اہل لغت کا خیال ہے کہ ہر درخت کا تنا لینا نہیں، بلکہ اس میں ایک تھوڑی سی تخصیص ہے، وہ یہ کہ ہر کھجور کا تنا جو ہے وہ لینا کہلاتا ہے. لینا جب بھی بولا جائے تو اس سے مراد کھجور کے تنے ہوتے ہیں جو اپنے جڑوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. اور تیسرا اس کا ایک مزید تخصیص کی گئی، تیسرا مفہوم یہ ہے کہ اس سے مراد کھجوروں کے بھی وہ درخت ہوتے ہیں جو برنی اور عجوا ان دو کھجوروں کے علاوہ ہوں. یعنی کھجوروں کی تو ہزاروں قسمیں ہیں، سینکڑوں قسمیں ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ کوئی 250 کے قریب تو قسمیں عرب میں ہی پائی جاتی ہیں کھجور کی، واللہ اعلم. تو کھجور چونکہ بہت ان کا مرغوب غذا تھی تو اس کی بہت ساری قسمیں. تو جو برنی اور عجوا ہے اس کے تنے کو لینا نہیں کہتے، بلکہ برنی اور عجوا کے علاوہ جتنے کھجوریں ہوتی ہیں وہ لینا کہتے ہیں. تو گویا 3 مفاہیم ہمارے سامنے آ گئے. لینا کا ویسے معنی تو جنرلی مفہوم اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تنا، جتنے بھی تنے ہیں. تو ہر درخت کا تنا اس سے مراد ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. ہر کھجور کا تنا اس سے مراد ہے، یعنی ہر درخت نہیں بلکہ ہر کھجور کے درخت کا تنا، یہ تھوڑی سی تخصیص ہو گئی. اور پھر صرف برنی اور عجوا کھجوروں کے علاوہ جو تنے ہیں وہ اس سے مراد ہیں. یہ تینوں مفاہیم جو ہے وہ اہل علم نے اور اہل مفسرین نے لیے ہیں. ان تینوں کو اگر سامنے رکھتے ہیں تو وہاں جو بنو نضیر کے قلعوں کے گرد جو درخت تھے وہ سارے کے سارے کھجوروں کے درخت تھے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. اور کھجوروں کے درخت تھے، اور کھجور بھی وہ جو عجوا اور برنی نہیں تھی. گویا تینوں مفاہیم، کھجور کا تنا بھی اور عجوا اور برنی کے علاوہ تنا بھی اور پھر ہر درخت کا تنا بھی، تینوں مفاہیم اس کے اوپر صادق آتے ہیں. بہرحال تھی وہ کھجوریں، اور ان کھجوروں کو ہوا اصل میں یہ کہ چونکہ وہ گھنے درخت تھے نا، بڑی ساتھ ساتھ کھجور، ایسے لگتا تھا جیسے کھجوروں کا جنگل ہو. تو وہ کھجوروں کا باغ بالکل ساتھ کھجور کے درخت تھے، اندر قلعے تھے. اب مسلمانوں نے اس کو محاصرہ کرنا تھا. محاصرہ کرتے وقت وہ کھجوروں کے باغ جو تھے، وہ کھجوروں کے جو درخت تھے وہ رکاوٹ بن رہے تھے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ درخت کاٹ دیے جائیں. کچھ آپ نے کٹوا دیے، کچھ آپ نے جلوا دیے. یعنی درخت جو ہیں وہ کاٹے بھی گئے، جلائے بھی گئے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ کچھ درخت کاٹ دو، یہ درختوں کو کاٹ دو، ایسے نہیں فرمایا تھا. آپ نے یوں فرمایا تھا کہ یہ درخت کاٹ دو، یہ کھڑا رہنے دو، یہ کھڑا رہنے دو، یہ کاٹ دو، یہ کھڑا رہنے دو، یہ کاٹ دو. اس طرح کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص کی تھی. گویا جو درخت رکاوٹ بن رہے تھے مسلمانوں کے لیے وہ آپ نے کٹوا دیے. اچھا، جب آپ نے کٹوائے تو ادھر یہودیوں نے شور مچا دیا اور ادھر منافقین نے شور مچا دیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ تو فساد فی الارض ہے. یعنی محاصرہ ہوا ہے قلعوں کا، ارد گرد باغات ہیں، کھجور کے پھلدار درخت ہیں، ان کو کٹوایا اور جلوایا جا رہا ہے. تو انہوں نے باقاعدہ یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نعوذ باللہ فساد فی الارض کے مرتکب ہوئے ہیں. خود کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران بھی پھلدار درختوں کو نہیں کاٹنا چاہیے، اب خود کاٹ رہے ہیں. گویا یہ فساد پھیلا رہے ہیں، اور یہ تو ان اصولوں کی خلاف ورزی خود کر رہے ہیں جو اصول انہوں نے خود بتائے ہیں. لہٰذا ایک بڑا پروپیگنڈا ہوا اس محاصرے کے دوران. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، اس پروپیگنڈے کا جواب دیا ہے. فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ. اللہ اکبر. جو درخت تم نے کاٹا ہے، ما قطعتم من لینہ، جو درخت تم نے کھجور کا درخت کاٹا ہے،
او یا ترکتموہا قائمۃ علی اصولہا، یا تم نے اس کو اپنی جڑوں کے اوپر کھڑا رہنے دیا ہے، باقی رہنے دیا ہے۔ فرمایا فبإذن اللہ، جو کھڑا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے کھڑا ہے، جو کاٹا گیا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے کاٹا گیا۔ فبإذن اللہ، سب اللہ کی اجازت سے ہوئے۔ اب یہ جو، تاکہ کسی کو یہ مسئلہ نہ ہو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو الزام لگا رہے تھے کہ فساد فی الارض، یہ تو اللہ کے حکم سے ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ جب حکم دیتا ہے اپنے نبی کو تو کیسے دیتا ہے؟ وحی کے ذریعے دیتا ہے نا، تو گویا اللہ کی طرف سے وحی آئی ہوگی۔ جب اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے تو وہ قرآن میں ہونی چاہیے نا کہیں کسی جگہ کہ یہ درخت کاٹ دو، یہ چھوڑ دو، یہ کاٹ دو، یہ چھوڑ دو۔ جس طرح کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا، اللہ تعالیٰ اس کو انڈورس فرما رہا ہے فبإذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی اجازت سے ہوا ہے۔ اور اگر یہ اللہ کی اجازت سے ہوا ہے تو اللہ کی اجازت کہاں ہے؟ وہ قرآن میں تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، لہذا یہ وحی آئی تھی، اور یہ وہ وحی تھی جو وحی تلاوت نہیں کی جاتی اور قرآن میں نہیں ہے، وہ اس کے علاوہ وحی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی، اور یہ قرآن سے ثبوت مل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی وحی آتی تھی۔ لہذا یہ وہی وحی ہے، وہ حدیث کی صورت میں ہو یا وہ قرآن کی صورت میں ہو، دونوں باتیں وحی سے باہر نہیں ہیں، وہ بھی وحی الہی ہے، وہ بھی وحی الہی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا خیال ہے جب یہ کسی ایک خاص واقعے میں درختوں کے کاٹنے اور چھوڑنے کے حکم کو قرآن انڈورس کر رہا ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، تو کیا خیال ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے مناسک بتا رہے ہوں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ بتا رہے ہوں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کا طریقہ بتا رہے ہوں، عبادات بتا رہے ہوں، یہ سمجھا رہے ہوں کہ اللہ کی بندگی کیسے کرنی ہے، وہ ساری باتیں اللہ کے حکم کے بغیر ہی ہو جائیں گی۔ اگر یہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہوا ہے، ایک کھجور کا تنا کاٹا گیا اور چھوڑا گیا، یہ اللہ کے حکم سے ہے، تو پھر وہ جو دین کی ساری عبادات ہیں، جو بنیادیں ہیں، جو مبادیات ہیں، وہ اللہ کے حکم کے بغیر کیسے ہو سکتی ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ سارا کا سارا دین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت تک پہنچایا ہے، یہ وحی الہی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پہنچایا۔ لہذا وہ قرآن ہو یا حدیث ہو، حجت کے اعتبار سے یا حجیت کے اعتبار سے، حجت ہونے کے اعتبار سے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں یہ کاٹ دو، یہ درخت کاٹ دو، یہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ درخت کاٹ دو، اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہوتا ہے، تو جو کچھ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارا اللہ کا حکم ہی ہوا نا۔ لوگوں نے عجیب و غریب جو ہے حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر رکھے ہیں۔ کوئی کہتا ہے حدیث حجت نہیں ہے، سنت حجت ہے۔ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حجت ہے، بات ختم۔ یہ حدیث اور سنت کا فرق یہ آج کے بعد کے لوگوں نے کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی ایسی چیز اس میں فرق نہیں تھا۔ اگر فرق تھا تو وہ صرف اتنا ہے، سنت کا معنی طریقہ، اور سنت کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ حدیث سے ہی تو ثابت ہوتی ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں جو حدیث کے علاوہ کسی اور جگہ سے ثابت ہو۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کا قرآن جو ہے وہ یہ انڈورس کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی صرف یہ قرآن والی نہیں آتی تھی بلکہ قرآن کے علاوہ بھی آتی تھی۔ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ۔ ایک تو یہ اللہ کے حکم سے ہوا، دوسرا فاسقوں کو رسوا کرنے کے لیے ہوا تاکہ فاسق رسوا ہو۔ فاسق کا معنی ہوتا ہے اطاعت سے نکلا ہوا، نافرمان۔ کوئی چھوٹا گناہ کرے وہ چھوٹا فاسق، جو بڑا گناہ کرے وہ بڑا فاسق۔ یہاں فاسق تین قسم کے تھے جن کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ۔ ایک تو یہودی تھے، وہ بھی فاسق تھے، ان کو بھی ذلیل و رسوا کیا گیا اس کے ذریعے سے، اوپر پروپیگنڈا کر رہے تھے فساد فی الارض ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو درخت کاٹے اس لیے گئے ہیں تاکہ تمہارے قلعوں کے ارد گرد آگ لگی ہوئی ہو، درخت کاٹے جا رہے ہو، تمہاری ذلت و رسوائی ہو۔
پھر ذلت و رسوائی ان کی بھی، جو منافقین تھے وہ بھی فاسقین تھے، تو ان کی ذلت و رسوائی بھی، وہ تو بیٹھے تھے، آگے آئے گا کہ وہ تو بیٹھے تھے دوستی کی پنگیں بڑھا کے، اور وہ کہتے تھے ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اب ان کے آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ درخت جلائے جا رہے ہیں اور کٹائے جا رہے ہیں، اور ان کو کوئی ہمت نہیں ہوئی کہ آگے ہو کے پکڑ ہی لیں۔ فرمایا وَلَيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ۔ اور تیسرے وہ مشرکین جو اس دور کے مشرکین ہمدردیاں یہودیوں کے ساتھ رکھتے تھے، اوس اور خزرج میں جو لوگ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ان کی ہمدردیاں مسلمانوں کی بجائے یہودیوں کے ساتھ تھیں، وہ فاسق بھی، یعنی تینوں قسم کے جو فاسق تھے وہ ذلیل و رسوا ہوئے۔ اسی ایک واقعے سے آپ ذرا امیجن کریں کہ جن لوگوں نے اپنے قلوں کو اتنا مضبوط بنایا ہو، ان کا گمان ہو کہ ہم تو جناب تگڑے ہیں، اور پوری ان کا ایک رعب ہو، ہر جگہ پہ ان کی دہشت ہو، اور ان کے دولت بھی ہے، قلوں کو مضبوطی بھی ہے، سامان حرب بھی ہیں، سب کچھ ہے، اس سب کو باوجود ان کے قلعے جو ہیں ان کو وہاں سے دھواں اٹھتا نظر آ رہا ہو، اور جل رہے ہوں، اور کاٹے جا رہے ہوں درخت، تو اس سے بڑی ذلت و رسوائی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں صرف جنگی حکمت عملی نہیں تھی کہ وہاں کو مسلمانوں کو کوئی رکاوٹ پیش آ رہی تھی، صرف یہ نہیں تھا، بلکہ ایک پورا ماحول بنا کے فاسقوں کو رسوا کرنے کا بھی ایک اللہ تعالیٰ نے تدبیر بنائی تھی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کاٹ دو، جلا دو، کاٹ دو، جلا دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق کیا، لہذا فرمایا یہ ہوا بھی اللہ کے حکم سے ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، سارے فاسقوں کو رسوا کرنے کے لیے ہوا۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔